سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت، ایسی بیوی جو شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرے، ایسی عورت قابل طلاق ہوتی ہے، ایسی عورت لائق طلاق ہوتی ہے جو شوہر کے رشتہ داروں، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے اور رشتہ داروں آ جائیں گھر پہ تو جھگڑا، لڑائی، پھڈے شروع، نفرت کی، اپنے بچوں کو بھی نفرت سکھائے، سب کو نفرت سکھائے، اپنے سسرالیوں سے نفرت، میکے والوں سے محبت، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے عورت۔ ایسی نشانی اگر پائی جائے تو وہ میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شوہر کی کو اہمیت ہی نہ دے۔ شوہر گھر پہ آیا، بیٹھی ہے، پڑی ہوئی ہے، سو رہی ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں۔ شوہر گھر سے جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، صحیح سلامت ہے بھائی، کوئی جن اور سے اس کے اوپر بھوت اور پریت نہیں، صحیح سلامت ہے، لیکن کبھی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے کہ اس کو گھر کے اندر عزت ملے، اسے گھر کے اندر پیار ملے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پیار اسے دیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون قلب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بیوی دی ہے، لیکن اسے سکون ہی نہیں مل رہا، اسے سکون قلب ہی نہیں مل رہا گھر کے اندر۔ اکثر بیویاں شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں، خاص طور سے یہ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، اتنے ہزار بھیج دو، اتنے پیسے بھیج دو، اتنے اور کر دو، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، فلانی مہنگائی خوب، اور جا رہا ہے کہاں؟ سسرال والے بھوکے مر رہے ہیں، میکے والے ٹناٹن جناب علی بیٹی دی ہوئی سعودی عرب کو، گلف والے کو کمائی چل رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں۔ تو ایسی عورتیں، یہ نشانی یہ ہوتی ہے جو جن کا شوہر محتاج ہوتا ہے لیکن وہ چیز شوہر کو نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں گھر پہ توجہ نہیں دیتی، نہ گھر کی صفائی، نہ ستھرائی، نہ گھر کی دیکھ ریکھ کے اوپر کوئی توجہ نہیں، گھریلو معاملات میں اسی طرح سے بالکل بے پرواہ نظر آتی ہیں، ضروری کام بھی پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام سب چیزوں، ایسی عورت جو ہوتی ہے یہ بھی ادھورے پن کا شکار ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر جو بیٹیاں ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جو اور لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام ادھورے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی سستڑ اور وہ بھی کاہل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، بچوں کے اوپر توجہ نہ دینا۔ بچے کیا کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ موبائل میں کیا کھیل رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی توجہ نہیں، وہ اپنے آرام سے کام لے رہی ہے، سونے سے کام لے رہی ہے، بس اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اس ماحول میں پلنے والے بچے بھی زندگی کے اندر اسی طرح سے وہ زندگی کی جو صحیح اقدار ہیں ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسے آگاہ نہیں ہوتے۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن اس مدرسے، وہ مدرسہ ہی پھوٹا پڑا ہوا ہے، اس مدرسے کے اندر ہی ہزاروں سوراخ ہیں، وہ مدرسہ ہی بیکار ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کے معاملے میں شکایتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں، شکوے شکایتوں کا معاملہ دراز بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جناب علی پھر ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے میاں اور بیوی کے اندر۔ اسی طرح سے بیکار اور نالائق اور لائق طلاق اور قابل طلاق بیویوں کی نشانیاں یہ ہیں جو گھروں کے اندر وقت کی پابند نہیں ہوتی، بے وقت، ان کے ہاں کوئی وقت اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتا، نہ کھانے کا وقت، نہ نہانے کا وقت، نہ پینے کا وقت، نہ سونے کا وقت، نہ ناشتے کا وقت، نہ دوپہر کو، نہ ڈنر کا، نہ لنچ کا، کسی کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں کے اندر افراتفری ہوتی ہے، سب اپنی اپنی مرضی، کوئی کب سو کے اٹھ رہا ہے، کوئی کب جاگ رہا ہے، کوئی کب، کچھ نہیں ہوتا، مناسب کوئی بھی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں میں پھر چڑچڑاپن شروع ہوتا ہے، لڑکوں کے اندر، بچوں کے اندر، شوہر آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، ٹائم سے آفس جاتا ہے، ٹائم سے آتا ہے، چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے نتیجہ۔ بہرحال بہت سارے لوگ صبر ہی کرتے ہیں، اکثر صبر ہی کرتے ہیں، لیکن صبر کب تک کرو گے وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ اسی طرح سے ذرا سی بات پہ ایسے ماحول میں جب کوئی بات ہو جاتی ہے، شوہر کچھ بولتا ہے، ہمت کر کے، جرت کر کے، بعض عورتیں تو ٹیٹوا پکڑ لیتی ہیں، زیادہ بات نہیں کرنا، لیکن بہت سارے جری بھی ہوتے ہیں بیچارے، جب بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد جناب علی کیا ہوتا ہے، پھر بد زبانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ماں بہن کی گالیاں گلوج، ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں پانی پی پی کے گالیاں دیتی ہیں، گھر کے باہر تک معاملات چلے جاتے ہیں، محلے پڑوسی کو جمع کر لیتی ہیں۔ مصلحتاً اگر شوہر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو جھگڑے پڈے ختم ہو جائیں، لیکن اکثر و بیشتر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس زبانیوں کے اوپر یہ عورتیں اتر آتی ہیں، اور اس کا رویہ شوہر کے ساتھ عزت و احترام سے بالکل
دور ہوتا ہے، بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے، تیرا ویسا میرا ویسا، تم ایسے فلاں ایسے، میں تو جل گئی، میں تو مر گئی، میری تو جوانی ختم ہو گئی، میرا تو یہ ہو گیا، میرا تو وہ ہو گیا، سب اپنے دکھ درد شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر کی گھر جب شوہر آتا ہے تو اس کی آمد پر کوئی انہیں آنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، کب آ رہا ہے کب، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ ایسی عورتوں سے بہرحال گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ذرا شوہر بن کے دیکھیے، آپ شوہر بنے اور آپ کا شوہر گھر میں بیوی بنے اور وہ بیچارہ ایسی حرکتیں کرے جیسے تم کرتی ہو، تو تمہارے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ لاکھوں ہزاروں روپے کما کے جس عورت پر تم خرچ کر رہے ہو، وہ عورت اگر تمہارے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں اور اس طرح سے تمہیں اہمیت نہ دے، نظر انداز نہ کرے، لڑائی کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہ رکھے، تو پھر ایسی عورت سے بے عورت ہونا کافی ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ جو ٹائم ٹیبل پر آپ کو کھانا ملے، ٹائم ٹیبل پر آپ کو ناشتہ کچھ نہ ملے، نہ ٹائم، بچے کب اسکول جا رہے ہیں، بچے کب اسکول سے آ رہے ہیں، اس عورت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی حضرات؟ اسی طرح سے دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی، شوہر کے گھر والوں کی، اس کے خاندان کی برائیاں کرنا لے کے بیٹھ، حالانکہ اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جس عورت سے وہ برائی کر رہی ہے وہ عورت کیا اس کے مسائل کو حل کر دے گی؟ نمک بھی مانگے تو وہ نمک نہ دے۔ ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اور خود کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح سے شوہر کے والدین سے بدتمیزی کرنے والی عورتیں بہت ہوتی ہیں، بوڑھے کو نہیں برداشت کرتی، بوڑھی عورت ہے اسے نہیں برداشت کرتی، اور بوڑھا باپ ہے، باپ تو بیچارہ بے دخل باہر رہتا ہے، لیکن گھر کے اندر اور ماں دیکھتی ہے نا سب کچھ، یہ عورت کیا کر رہی ہے، میری بہو کیا کر رہی ہے، بس اسی کے پیچھے لگ جاتی ہیں وہ، کیونکہ ان کو آزادی نہیں رہتی، ان کو ٹانگ پھیلا کے سونا نہیں ہوتا نصیب، کیونکہ گھر کے اندر بڑی بوڑھی بیٹھی ہے تو ڈانٹے گی، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ویسے کرو، اس لیے اس کو کسی طرح سے کلٹی کرنے کی سوچتی ہے، ان کے آرام میں خلل نہ ہو، بدتمیزیاں کرتی ہیں، ان سے بے زبانیاں کرتی ہیں۔ شوہر کے سامنے تو بڑے پیار جتائیں گی، لیکن جیسے شوہر غائب ویسے ہی اس کا پیٹنا شروع، اس کا تانے کسنا، زبان درازیاں کرنا، بے حیائی کرنا۔ اب اگر ماں نے اگر شوہر کو بتایا تو ماں تو بیٹھ کے سمجھاتی ہے، اتنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو سو کے سمجھاتی ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جب وہ سو کے سمجھاتی ہے آپ کے کانوں میں، کس کے رس گھولتی ہے زہر، وہ بہت جلدی آپ کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن باپ کھڑے ہو کے سمجھاتا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا، ماں بیٹھ کے سمجھاتی وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بیوی ہاں کان میں سمجھاتی ہے، سو کے سمجھاتی ہے، خوب سمجھ میں آتا ہے آپ کے۔ لعنت ہے ایسے اولاد کے اوپر بھی جو اپنے ماؤں، اپنے باپ، اپنی ماں کو ذلیل کر کے اپنی بیویوں کو خوش کریں۔ لعنت ہے، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا بغیر توبے کے، اگر مر گیا۔ یاد جو عورت آپ کے ماں اور باپ کی قدر نہ کرے، ایسی عورت کو اللہ یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، آئیے وہ حل بتائیں ہم آپ کو، کرنا کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ یہ تمام سب خامیاں الکمال للہ، کمال اللہ کے لیے، یہ سب خامیاں ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں، وہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ آج جو بات ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالصالحات نیک ہوں، قانتات ہوں، شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والیاں، عبادت گزار ہوں، وحافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے اس کو محفوظ رکھیں، اپنے عزت نفس کو، اپنے شرمگاہوں کو، صرف ان کے شوہروں کے لیے وہ حلال ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 34، جا کے اس کی تفسیر دیکھ لینا، تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانیوں سے تمہیں خطرہ ہے، خوف ہے، ڈرتے ہو، ایسی عورتیں ہوتی ہیں۔ شوہر نے کہا یہ پکاؤ، اس نے کہا نہیں، شوہر نے کہا یہاں جاؤ، نہیں، وہ کرو، نہیں، فلانی جگہ چلتے، نہیں، انکار 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 انکار، پھر ایسی عورت کا انکار ہی کر دو۔ مت رکھو ایسی ذلیل عورت کو، مت رکھو ایسی ذلیل عورت کو، ورنہ اے باپ اور ماں اور اے لوگوں اپنے اپنے بیٹیوں کی تربیت کرو۔ شوہر بار بار نہ 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 سننا پسند نہیں کرتا، ایک دن تمہیں بھی نہ کر دے گا، لات مار کے چارپائی کے باہر چلو۔ بہت زیادہ چمچا گیری، چاپلوسی اچھی چیز نہیں ہوتی، بہت زیادہ لاڈ اور پیار سے عورتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح صبح شام چادروں کو جھٹکا جاتا ہے، ایسے ہی گرد و غبار سے ایسی عورتوں کو جھٹکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے سروں پہ شیطان رہتا ہے۔ ان کے ساتھ نیکی اور سلوک تمہیں جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ترکیب بتائی ہے، سنو ایسے عورتوں سے خلاصی لینے کا طریقہ کیا ہے، ایسے عورتوں سے خلاصی لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی عورتیں جن کی نافرمانیوں سے تم ڈرتے ہو،
کہ یہ نافرمان ہو چکی ہے، بد زبان ہو چکی ہے، بد اخلاق ہو چکی ہے، نہیں سدھر، اللہ رب العزت فرمایا سنو موقع دو، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، انہیں ڈراؤ قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، رسول کی باتیں سنو، دیکھ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، فعظوہن، واضح اور نصیحت سے ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، 1 دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ، سال بھر، 1.5 سال 2 سال، اب اتنی بھی نہ کرنا کہ زندگی کے جوانیاں گزر جائیں پھر تم کسی لائق نہ رہو، پھر تو تمہیں تو ابھی تو ویسے ہی چڑھی ہوئی ہے، جب تو یہ دیکھ لے گی یہ کسی لائق نہیں تو پھر ٹیٹوا پکڑ کے دبا دے گی، چل بیٹا سائیڈ میں چلا، تو اب تو کسی لائق بھی نہیں رہا، ہم نے تو چوس لیا تجھے، ختم، اب جیسے چاہوں گی تجھ سے حرکت کروں گی۔ یہ وقت آنے سے پہلے، یہ وقت آنے سے پہلے، یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال بس، خاص طور سے جو شادی کرنے والے نوجوانوں یا جن کی ابھی شادیاں ہو چکی ہیں یا جو ابھی شادی شدہ ہیں اور اس لائق ہیں کہ 2 3 دن کر لیں، ابھی سے سوچ لو 2 3 دن چرچر کر لو، ورنہ واللہ بتلا رہا ہوں روگے، اللہ کی قسم روگے، اور برکت اب اللہ بہت دے گا، اتنا دے گا، ایک میں جو تم کو دیا ہے 2 3 کرو گے، 4 4 5 میں بلڈنگیں کاریں سب ہو جائیں گی انشاءاللہ، کر کے تو دیکھو انشاءاللہ، پھر تمہیں یہاں وہاں دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس 70 75 عمال ہوں گے، عامل ہوں گے، تم کرو فعظوہن، قبل اس کے کہ وہ نافرمانیاں کریں ان سے پہلے کیا کرو، انہیں نصیحت کرو، نصیحت کرتے کہ اگر اس کے اوپر بھی نہ مانے، وہ نہیں سدھر رہی ہے تو اللہ نے فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں میں چھوڑ دو، یعنی کہ تم گھر سے باہر ہو جاؤ، تمہارا گھر ہے، کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، اس کے باپ نے لے کے نہیں دیا ہے، الا کہ اگر تم نے باپ سے مانگا ہے بنگلہ کار تو پھر تو ذلیل ہو، پھر تو تم نے اپنا ہاتھ پیر کاٹ کے پہلے ہی نوکری میں دے دیا ہے، چلو مائی باپ ہم تو آپ کی بیٹی کے غلام ہیں، سواق ہیں، ڈرائیور ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سپڑا دھلنے والے، چپلوں پہ پالش سب کچھ کرنے والے، لیکن جو مرد بن کر کے اپنے مہر سے اور اپنے پیسے سے بیاہ کر کے لاتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، ایسے نامرد جو مانگ کر کے جہیزوں سے شادیاں ہیں وہ نامرد ہوتی ہیں۔ خیر، تو وہ اس کے اندر وہ جرت ہوگی، اس کے اندر وہ بات ہوگی، وہ کہے گا کہ ہاں، اس کے بعد میں اللہ رب العزت وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، گھروں میں اسے بسترے میں چھوڑو، 100 بسترے میں، آگ اور پٹرول ساتھ ساتھ رہنے دو، لیکن پٹرول کے قریب نہیں جانا، دور دور رہو، ہاں دور دور، یا تم پٹرول ہو یا وہ آگ ہے، یا وہ آگ ہے تم پٹرول میں، کچھ بھی ہو، بسترے ہی میں رہو، لیکن چھونے مت دو، اپنے آپ کو الگ رکھو، یہ نہیں کہ کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ، گھر ہی چھوڑ کے بھاگو، نہیں، مفسر نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں، یعنی کہ فی البیت، گھروں میں رہو، لیکن بسترے الگ رہو، بستروں میں رہو، اسے قریب نہ ہو، 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ، دیکھو کب تک نہیں قریب آتی ہے، سدھرے گی، لیکن اتنی ذلیل ہو گئی، اتنی شیطان ہو گئی، اتنی مغرور ہو، اتنی انا ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبیثنی شیطان کی خالہ ہے، یہ انتہائی ذلیل عورت ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، نصیحتوں سے بھی نہیں مانی، وہ بستروں میں چھوڑنے کے باوجود بھی وہ نہیں تم کو توبہ کر رہی ہے، نہیں تم سے سوری بول رہی ہے، نہیں تم سے معافی مانگ رہی ہے، نہیں تم سے قریب آ رہی ہے، بستروں میں رہتے ہوئے بھی۔ اس کے بعد اسلام نے کہا اگر اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ڈنڈے اٹھاؤ، لیکن ایک دوسرے آیت میں کہ ایسے نہ مارو کہ ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، سرور پھٹ جائے، آنکھوں ٹوٹ جائے، نہیں، ایسی جگہ کھلا کے تو چربی چڑھی ہے نا، ایسی جگہ مارو کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں مارا ہے کہاں پیٹا ہے، لگے ذرا چوٹ، کہتے ہیں لات کے آگے بھوت بھاگتا ہے، جب لات پڑے گی ڈنڈا پڑے گا تو سدھرے گی، یہ اسلام کی تعلیم ہے، مارو ٹھیک ہے، لیکن ایسی مات مت مارو کہ پکڑے جاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ پھر اس کے بعد فرما بردار ہو جائیں، ہاں بھائی توبہ کر، ڈنڈا دیکھا، توبہ ہے، معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، لیکن بعض خناس عورتیں ایسی بھی ہوتی، اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی، وہ ذلیل، وہ نہیں سدھرتی۔ اب اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ فرما بردار بن جائے تو پھر اس کو کچھ نہ بولو، خلاص معاف کر دو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بلند ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہ سدھرے فَبَعْثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ، چوتھا معاملہ، یہ آخری بات، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم گھڑی کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آخری بات یہ، اس کے بعد بھی اگر وہ نہ سدھرے تو اسلام نے کہا کہ پھر لڑکی کے گھر والوں کے ذمہ داروں کو اور لڑکے کے گھر والوں کے ذمہ داروں کو بیٹھ جانا چاہیے اور پھر کوئی نہ کوئی ڈسیشن لے کے اٹھنا چاہیے، یا تو
तौबा करवाएं और मिलाएं, और या तो तलाक, खलास। बात समझ में आई अजीजों? ये 4 मरहले हैं। पहला मरहला क्या है? नसीहत करो, उसकी कोई मियाद मुद्दत नहीं है, उस पर भी ना सुधरे तो दूसरा मरहला क्या है? बोलो, बिस्तरे में छोड़ दो, याद रखो। अब कुछ लोग तो सोचेंगे हमको जरूरत ही क्या है यार, अब तो जिंदगी खत्म हो गई। या ऐसी नालायक किसी की मर गई तो खुश नसीब है कि उसकी बीवी ने उसे दूसरे का चांस दे दिया, जिंदगी में तो नहीं दी, मरने के बाद ही चांस मिल गया। कर लो, करो शादियां। ये ना सोचो मैं 70 बरस का हो गया, 60 बरस का हो, करो, किसी का सहारा बनो। अगर उसके बाद भी बिस्तरे में मैंने सुधरी तो फिर क्या है? बोलो, ये याद रहेगा आपको, मारना। यही गलत काम करते हो जब उल्टे सीधे काम करते हो। मारना लास्ट में, और ऐसी मार मारो कि उसे कहीं हड्डी वड्डी न टूटे फटेगी जाके, कहीं कुछ गड़बड़। और उसके बाद भी अगर नहीं सुधरती वो तो फिर क्या करना? लड़की वाले लड़के वाले दोनों जिम्मेदार बैठकर मामला खत्म कर दें या बना लें, बस बात खत्म। यह है तरतीब, यह है उसूल। अल्लाह ताला, बहरहाल अजीज़ान गिरामी, जो कुछ बयां हुआ है वह आगाज़ बाब था। लायक़ तलाक बीवियों की बहुत सारी चीजें आप हजरात हमसे बेहतर जानते हो, ये चंद नमूने मैंने बताए हैं। अगर ये तमाम सब चीजों देखो अपनी बीवियों में तो ये तरीका जो कुरान का है ये अपनाओ, उसके बाद दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, या उसे फारिग कर दो, जा। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह तू हमारे लायक नहीं है। अल्लाह हमें अल्लाह के इन फरमुदात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारी बीवियों की, हमारे बच्चों की, सबकी इस्लाह फरमाए। अल्लाह इस माशरे को सालेह और नेक बनाए। अल्लाह हमें खुशहाल और खुश जिंदगी अता, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें नेक और सालेह बीवियां अता फरमाए। अल्लाह नेक और सालेह बीवियां अता फरमाए। अल्लाह नेक और सालेह बीवियां अता फरमाए, और हमारे बाल बच्चों को नेक और सालेह अल्लाह ताला बनाए। और जिनकी बीवियां बुरी हैं, गंदी हैं, अल्लाह उन्हें अपनी इस्लाह करने की अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए, उन्हें सुधरने की तौफीक अता फरमाए उन्हें अल्लाह। और अगर ऐसी नहीं सुधरती हैं तो अल्लाह अपनी जिंदगी से उन्हें निकलने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी औरतों को हमारी जिंदगियों से दूर फरमा दे मौला, उन्हें किसी और शैतान के गले में डाल दे, हमारे गलों से हमें बरी कर दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम।